أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، سورہ آل عمران کی آیت 41 سے سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے. اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حالات کی ابتدا ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن کریم کا عام انداز ہے، وہ ان حالات اور واقعات کو تاریخی ترتیب کے اعتبار سے بیان نہیں کرتا کہ وہ تاریخ کی کتاب نہیں. اس کے سامنے ایک تعلیم ہے. اس تعلیم کو پیش کرنے کے ضمن میں جو باتیں ضروری اور متعلقہ ہوتی ہیں وہ انہیں سامنے لاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخصیت کے سوال حیات میں کسی قوم کے عروج و زوال کی داستان ہو، تو ان میں سے انہی ٹکڑوں کو وہ سامنے لاتا ہے جو اس کے موضوع سے متعلق ہوتے ہیں اور اس کی تعلیم کی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق انہوں نے اہمیت کتنی آ چکی ہے، اور خاص طور پر عیسائی کی تعلیم کی عام مشروعات اور پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ اہمیت اور بھی زیادہ جاگزید ہو چکی ہے ذہنوں میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے ان مقامات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جس طرح کے وہ اناجیل کے اندر مذکور ہے تو ایک تسلسل کے ساتھ سامنے لائی جائے تاکہ وہ پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم اس ضمن میں کیا کہتا ہے، اور وہیں سے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ان کتب سابقہ میں اور تو اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بھی جو کچھ آیا ہے اس ضمن میں جس حصے کی تعریف قرآن کریم میں کہی ہے وہ کسی بڑی صداقت پر مبنی ہے، اور جہاں اس نے اس کی تردید کی ہے اس طرح خود تاریخ کے انکشافات اور بعد میں ان لوگوں کے اپنے اعترافات اس کی تعین کرتے ہیں کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے حقیقت یہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ خود انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق تسلسل کے ساتھ کیا آیا ہے، پیدائش سے لے کر ان کے آخری لمحات کے متعلق. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے بہت سے ویسے بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا، عیسائیت کا بنیادی عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا ہے، خدا کا بیٹا، یا ان کے خود خدا ہونے کا. ان دونوں کے لیے ضروری قرار پایا کہ انہیں کسی انسان کا بیٹا نہ سمجھا جائے. یعنی اس عقیدے کے لیے یہ ضروری چیز تھی.
اور خود اب تنظیم کے بیانات اور تاریخ میں بات بتاتی ہے کہ یہ تصور کہ وہ کسی انسان کے بیٹے نہیں تھے بہت بعد کی پیداوار ہے، کیونکہ پہلے یہ عقیدہ ہے کہ ان کو اللہ تصور کیا جائے یا خود خدا تصور کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری قرار پایا کہ ان کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی انسان کے بیٹے نہیں تھے۔ اناجیل میں اس کے متعلق عجیب بیانات ملتے ہیں، بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں انہیں انسان کا بیٹا تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کے والد کا نام یوسف نجار بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس قسم کے بیانات آتے ہیں جس میں انہیں دن بعد کے پیدائش دن بعد کے پیدائش کی ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اناجیل میں یہ بیان موجود ہے کہ یہ آنے والے مسیح حضرت عیسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، یہ تصریح موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نسل سے کوئی سے کسی کیس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی نسل میں آنے والے کسی شخص کا بیٹا ہو، ورنہ اگر وہ اس کا بیٹا نہ ہو تو اسے ان کی نسل سے کہاں نہیں جا سکتا۔ اناجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہجرہ نسب دیا گیا ہے، اور اس ہجرہ نسب کی کیفیت یہ ہے، کہیں تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور کہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اگر کہ اناجیل میں اس ہجرہ نسب میں بھی بڑا اختلاف ہے، اناجیل میں تو بڑے اختلافات ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز مشترک ہے کہ اس ہجرہ نسب میں اوپر سے حضرت داؤد سے نیچے کی طرف جب یہ آتا ہے تو یہ یوں آتا ہے، متی کی انجیل بعد اول میں یہ ہجرہ نسب موجود ہے۔ اگر حوالے آپ لکھنا چاہیں گے تو میں انجیل کے حوالے دوسری طرح سے دیتا جاؤں گا، جیسے میں قرآنی آیات کے حوالے دیا کرتا ہوں۔ اس میں بھی کیفیت یہ ہے چیپٹر یا باب ہوتا ہے اور اس کے نیچے آیات یا ورسز ہوتی ہے۔ متی کی انجیل کے پہلے بعد میں یہ ہجرہ نسب جو دیا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مکان سے یعقوب کا اوپر سے چلا آ رہا ہے، میں صرف دو تین کڑیاں بیان کروں گا۔ مکان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا۔ اناجیل کی طرف آئیے۔ لوکا کی انجیل دوسرا باب 48ویں آیت۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مریم اور ان کے شوہر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی یہ بچے تھے تو ہیکل میں آئے، ایک تقریب تھی۔ ہیکل کے معنی یروشلم میں یہودیوں کا معبد مندر ٹیمپل وہی ان کا کامی مرکز تھا، اور یہ خود بنی اسرائیل سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ یوسف، یہ سب تو ان کا کامی مرکز تھا جسے ہم ہیکل کہیں گے۔ سمجھ لیجیے کہ یہ کیا چیز تھی۔ یہ ہیکل میں کسی تقریب میں آئے، وہ واپس گئے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ایک بیان کے مطابق 7 سال کے، دوسرے کے مطابق 12 سال کے تھے، یہ پیچھے کہیں رہ گئے تو وہ بہت ڈھونڈتے رہے، نہ ملے تو بلاخر ہیکل میں جب آئے تو وہاں آنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ وہاں تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیا رہ گئے؟ تم نے دیکھا کہ میں کتنی پریشان ہوں، تمہارا باپ کس قدر پریشان ہوا اس معاملے کے اندر، تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں یہاں بیٹھا۔
دوسری جگہ اسی لوکا کی انجیل میں دوسرا باب 33 آئے 2:33 لکھا ہے کہ اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہیں جاتی تھی تعجب کرتے تھے. یوحنا کی انجیل جون 1:45 پہلا باب 45 ورس. فلپس نے لیکن ان سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ کی تورات میں اور نبیوں میں کیا ہے وہ ہم کو مل گیا. وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. دوسری جگہ اسی یوحنا کی انجیل میں 6 باب 42 ورس 6:42 اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں ہے جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب کیوں کر جاتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یہی حارث یہ بات کہہ رہا ہے. متی کی انجیل میں ہے میتھیو چیپٹر 13 ورسز 53-55 باب 13 آیات 53-55. جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کو یہ حکمت اور موت جو کہاں سے مل گئے؟ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور سمعین اور یہودا نہیں؟ جو بھی بیان کرتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے. یوسف نجار کے میں نے بڑھئی ان کے والد بڑھئی تھے انجیل کے بیان کے مطابق. یہ ہر ایک یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ یہی بڑھئی کا بیٹا یوسف نجار کا بیٹا. ماں ان کی کہہ رہی ہے تمہارا باپ پریشان ہو رہا تھا. دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں اور باپ کو ہم جانتے ہیں یہ ہم کو مل گیا ہے. یہ اناجیل میں یہ سارے بیانات موجود ہیں. تو وہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کسی کا یہ خیال نہیں تھا ان کے دن بعد پیدا ہونے کا. اور یہ چیزیں اتنی کثرت سے ہیں کہ اب وہ معلوم نہیں کہ ان میں سے نکالتے بھی کتنا وقت لگے. لیکن اس کے بعد جب یہ تصور پیدا ہوا کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ بات پھر کس طرح سے آ رہی ہے انجیل کے اندر. متی کی انجیل میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر شروع ہوتا ہے. پہلا باب آیات 18 سے 23 تک 1:22. اس میں لکھا یہ ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پا گئی. اور کس کے کہے یوسف نے یہ چیز برادران عید بڑے غور سے سننے کی ہے. اس کے کہے یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا چپکے سے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. میرے ہاں اکثر پادری صاحبان باہر کے آتے رہتے ہیں. یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یاد رکھیے. تو ایک دفعہ جن ان سے یہ بات ہو گئی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جس طریق سے آپ کہتے ہیں یہ حمل قرار پایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ہوئی تھی ان کا منگیتر جو تھا اس کو دنیا میں ایک صبح کا خیال پیدا ہو گیا اور اس میں انہیں چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا. آپ سوچیے کہ یہ بات
ایک جوان لڑکی جو حاملہ قرار پا جائے اور ایک ان میرڈ غیر شادی شدہ ہو، یہ چیز اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت کا باعث بن گئی. خود اس کا منظور اس کے متعلق کیا کر رہا ہے ماں کرنا، وہ اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں منظور کے اندر ہی لکھا ہے، حالانکہ وہ کہیں سے جانتا ہوگا کہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی دوسری چیز نہیں میں آئی نہیں سکتی کسی کو. اور جب خود اس کا ہونے والا خالی یہ خیال کر رہا ہے تو باقی دنیا کیا خیال نہیں کرتی ہے. انہوں نے کہا ذرا سوچیے کہ اس لڑکی بیچاری کو کس مصیبت میں ڈال دیا گیا اس کے متعلق. اس کے بعد کوئی سمجھ نہیں اس چیز کا کہ کسی اور طریق سے بھی یہ حمل قرار پا سکتا ہے. وہ کس طرح سے ثابت کرے لوگوں کے سامنے، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے نہیں ثابت کر سکتی. اب ہونے والے شوہر کے متعلق تو انہوں نے آگے یہ بات لکھ دی کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اور یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. وہ بیٹا جانے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا. اور نبی کی معرفت پہلے تورات میں لکھا ہوا وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جانے گی اور اس کا نام امانوئیل رکھیں گے. یوسف کو تو خدا نے خواب میں یہ چیز بتا دی، تو باقی ساری دنیا کو بھی کسی نے نہیں بتائی. خدا نے تو یہی وکیل حامی جگہ ان کے فائدے میں یہ بات نہیں بتائی. اس کا تو اطمینان ہو گیا کہ باقی ساری دنیا کا اطمینان کس طرح سے نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو معجزہ تھا. میں نے کہا معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی دلیل سے بات نہ مانے تو کوئی ایسی محسوس چیز اس مشین میں کر کے رکھ دی جائے جس سے وہ انکار ہی نہ کر سکے. وہ گھر سے ماننا پڑے اس کے بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ معجزہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو صحیح ماننے کے لیے مریم کے شوہر کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو صحیح بات مان تو دل بات دل میں نہ ڈال. عجیب کسی کا بھی نہیں ہے. اس نے تو بات کو اور میرا سچ مسئلے میں ڈال دیا اور بڑی سچی سنی بھی بات پیدا کر دی تو ایک سواری کو حمل قرار پا جاتا ہے. اور پھر یہ معجزہ ہے کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہے نہیں، حضرت مریم کا نہیں ہے کہ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے یہ نہیں بتایا کہ دیکھیے بغیر خامد کے میرے حمل کرا پا رہا ہے، دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے. تو یہ معجزہ خدا کا معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا یہ معجزہ جو اتنی بڑی کائنات کے عدم کے وجود میں لیا ہے یہ چھوٹا معجزہ ہے کہ اسی چیز کا معجزہ پیدا کیا جائے کہ جس کو صادر کرنے کے لیے آپ 2000 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسا بھی چیز ہو سکتی. تو اس کے اندر کوئی مسئلے ہے، کوئی رائے، کوئی بات ایسی تو ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ پہلے وہ ایمان لانا پڑتا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام بن باپ سے پیدا ہوئے تو پھر یہ آگے بات چلتی ہے. جیسے کہ ایمان نہیں لاتا اسے ہم کسی طرح سے اس کو قائل ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز بھی ہوئی تھی. بنیادی مشکل ہے یہ. میرے معلوم نہیں اس کا نتیجہ یا عام زمانے کا رجحان ہے. اب 2-3 مہینے یہ ایک اور پادری صاحب آئے تھے، بہت بڑے پادری صاحب تھے. ان سے انجیل کے متعلق باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں ہم تاریخی طور پہ نہیں مانتے، یہ تو اشارتاً کچھ باتیں ہوئی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے آپ چھوڑ دیجیے. یہ بنیاد ہے جس سے ساری عمارت اٹھتی ہے عیسائیت کی کہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، خدا کا بیٹا بنانے کے لیے پھر آپ کہیے
کہ خدا کا بیٹا اور وہ بیٹا اسی انداز سے اس کا حمل قرار پاتا ہے، اسی انداز سے وہ پیدا ہوتا ہے جس طرح سے انسان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. ذرا تصور میں ڈالیے اس چیز کو کہ باقاعدہ حمل قرار پائے اور اسی انداز سے ایک بچے کی پیدائش ہے اور کہا یہ جائے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. معاذ اللہ خود خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے. میں یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ انسانی ذہن کو دیکھیے کہ جب یہ جہالت میں جاتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو کے سوچتا ہی نہیں. مگر کچھ اس قسم کی بنا ہے 2000 سال سے، اور یہ انسان مسلسل متواتر یہ ایمان کے لیے چلے آ رہے ہیں. ایسی چیز کو دوسری اگر ذرا بھی اپنی فکر سے سوچا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز. میل دکھانا تھا، دن رات کو پیدا کرنا تھا. آسمان سے ایک جیتا جاتا ہے، بچہ نیچے اترتا، ساری دنیا اسے دیکھتی کہ ہاں صاحب یہ کسی نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نہ انسان کا یہ بچہ ہے، اوپر سے چلا آ رہا ہے. ایک مریم کی گود میں آ جاتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، کہہ دیتی کہ صاحب تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ یہ بچہ کس طرح سے آیا ہے، کہہ دیجیے اس کے ساتھ یہ خدا کا بیٹا ہے. تم سے بات اس میں بنتی تو صاحب بھی آسمان سے کیسے آئے. میں نے کہا آپ مانتے ہیں نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اب آسمان سے زندہ ہیں اور آسمان سے پھر زندہ نیچے اترے بھی انسان کی شکل نہیں. تو اگر اس کے بعد انہوں نے بھی ادھر آنا تھا تو یہ بچہ بھی نے آسمان سے اسی طرح سے بھیج دیا. یہ کہے کہ نہیں مصیبت پہ پیدا ہو گئی. اور پھر میں نے کہا صاحب سب سے بڑی بات پھر اس ذہن میں رکھیے اس بیچاری لڑکی کہ جس کے پاس یہ منوانے کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت لگی بیچاری کے پاس کہ یہ بچہ کیسے آ گیا. اور یہی تو چیز ہے جس کے لیے آپ کا اور یہودیوں کا اس وقت تک تنازع چلا آ رہا ہے کہ الزام لگاتے تھے، کہاں لگاتے تھے معاذ اللہ. یہاں سے تو اس بات کی اطلاع ہوتی. تو میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں اناجیل کے اندر موجود ہیں. یوسف نجار موجود ہیں، بے شمار مقامات پہ اسے ان کا والد کہا گیا ہے. حضرت مریم ان کو ان کا باپ کہہ رہی ہے، وہ خود اسے باپ کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ چیز ایک جگہ پر شروع ہو گئی. ان کو اجمنا کہنے کے لیے یہ کہا کیا کہ یہ ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے حمل قرار پا چکا ہوا تھا. تو اس کے بعد تو پھر انہیں ان کا باپ نہیں کہنا چاہیے. خود انسانیوں کی جو اب تحقیقات ہیں اس میں وہ خود یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بات کی چیز کی. لیکن یہ تورات میں ہے نا کہ ایک ہماری بیٹا جنو جی تو بات میں ڈیوڈسن میں ایک تفصیل لکھی ہے تورات کی اسی کتاب یسایہ کی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہماری بیٹا جنو جی. اس میں لکھا گیا ہے کہ یسایہ نبی نے دار حقیقت جو کچھ فرمایا تھا وہ اس میں تھا کہ ایک نوجوان لڑکی جو شادی کے قابل ہوگی بیٹا جنے گی. لیکن جب اس کتاب کا یونانی میں ترجمہ ہوا تو اس کے بجائے قوانی کا لفظ لکھ دیا. کچھ کتابیں اپنی اپنی شکل میں تو ہیں نہیں، ان کے جو ترجمے ہیں اور خود ان کا اپنا بیان ہے کہ اوریجنل جو تھا اس میں تو یہ تھا کہ جوان لڑکی شادی کے قابل تو بیٹا جنے گی. جب ترجمہ ہوا تو اس کی جگہ بس کنواری لکھا گیا. تو کنواری لکھا گیا کہ اب اس کے اوپر ساری عمارت جو ہے یہ قائم کی گئی. میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس وقت صرف اناجیل کے بیان کے مطابق یہ داستان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہرحال اس طرح سے پیدائش ہوئی. اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ شہنشاہ نے حکم دیا کہ مردم سواری کی جائے گی اور سب لوگ یہاں آ کر خود یروشلم میں کہ اپنے اپنے نام لکھائیں. تو اس کے بعد پس یوسف بھی زمین کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو دیا جو یہودیہ میں ہے، یروشلم نہیں بیت لحم. اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد کے ساتھ تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے.
اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے جنگوں کا وقت آ پہنچا اور یہ چہوتا بیٹا جنگ اور اس کے کپڑے میں لپیٹ کر چرنے میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہیں تھی. تو وہ یہاں پہنچ کر ان کی پیدائش ہوئی. یہ لکھا گیا ہے اس سال جس سال کے شہنشاہ اگستس نے یہ حکم دیا تھا کہ لوگ مردم شماری کے لیے آئیں اور اپنے اپنے نام درج کرائیں. اور رینان نے جو لکھی ہے لائف آف جوسف اس میں یہ بہت بڑا مورخ ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیان کہ وہ مردم شماری کے سال میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی تاریخ کے نیچے یہ ہے ہی غلط. مسیح کی پیدائش مردم شماری جس سال میں متی اور لوکا کے بیان کے مطابق حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے کم از کم 10 سال بعد واقعہ ہوئی تھی وہ مردم شماری. تو یہ بیان ہی غلط ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا پھر اس داستان کو ہم آگے بڑھتے ہیں. مسیح کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت مسیح پیدا ہوئے تو پورب کے کچھ مجوسی یہ کہتے ہوئے یروشلم کی طرف آئے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھی گھبرا گئے اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جتنے بچے ہیں تو پیدا ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ اس کا حکم تھا کہ 2 سال سے کم عمر کے جتنے بچے ملے ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو یہودیوں کا بادشاہ بننے والا ہے. اس ڈر سے خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ دے کر مصر سے بھاگ جا اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا. تو گویا یہ اس ڈر سے بچے کو اور حضرت مریم کو لے کر مصر کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اس وقت تک واپس نہ آیا جب تک پورے ہیرودس بادشاہ زندہ رہا. یہ متی کی انجیل میں دوسرے چیپٹر میں 13-15 آیات میں یہ چیزیں ہیں. چنانچہ اس میں یہ لکھا ہے کہ مصر سے جب یہ واپس آئے تو بچے کی عمر 7 برس کی ہو چکی تھی. لیکن ایک اور انجیل ہے جسے انجیل برنباس کہتے ہیں. برنباس حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں ایک ممتاز حیثیت کے حواری تھے. ان کی انجیل کو آپ کو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا یہ انجیلوں کے 4 اور یہ باقی چیزیں تھی کس طرح چنی گئی چیزیں چھوڑ دیا تھا دن میں انہوں نے کمرے میں اور دوسرے دن اٹھے تھے تو لوگ کے اوپر کچھ کتابیں تھی ان کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور باقیوں کے اپوکریفا کہہ کے تو یہ جعلی چیزیں ہیں مسترد کر دیا تھا. ان نے یہ انجیل برنباس دی تھی اس کا نسخہ کچھ عرصہ ہوا مل گیا اس کے ترجمے بھی شائع ہوئے. وہ بڑی عجیب و غریب انجیل اور نظر آتا ہے کہ اس میں واقعات زیادہ صحیح ہیں ان اناجیل کے مقابلے میں جو ہمارے ہاں مروج ہیں. تو بہرحال اس انجیل میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر 12 برس کی تھی جب مصر سے آپ آئے ہیں. بنی اسرائیل کے گھرانے ہر سال ایک دفعہ یروشلم میں آیا کرتے تھے. اس طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنے اس باپ اور ماں کے ساتھ یروشلم میں آیا کرتے تھے. اور میں نے پہلے کہا ہے نا کہ ایک دفعہ آئے تھے تو یہ وہیں رہ گئے تو پھر اس کے بعد حضرت مریم آئی اور انہوں نے ڈھونڈا اور ان سے یہ کہا کہ بیٹا تم نے کیوں ہم سے ایسا کیا دیکھ تیرا باپ اور میں چڑتے ہوئے تو یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے. لوکا کی انجیل میں دوسرے باب میں یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد لوکا کی انجیل میں یہ مذکور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یوحنا سے بپتسمہ لیا
اور پھر 30 برس کی عمر میں آپ خود تعلیم دینے لگے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ تعلیم تھی ایسی کہ جس کے خلاف یہودی اور حاکم کے تمام پیشوا ہو گئے۔ میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ یروشلم کا ہیکل اور اس کے وہ یہودی پیشوا کتنا بڑا اقتدار رکھتے تھے، جسے آپ تھیوکریسی کہتے ہیں، یعنی خدا کے نام پر مذہبی پیشواؤں کی اپنی حکمرانی، نام خدا کا اور حکومت اپنی، ہر حکم جو دیا جائے اس کے متعلق کہا یہ جائے کہ یہ خدا نے بھیجا ہے۔ اس انداز حکومت میں جتنے تشدد دنیا کے اندر ہوئے ہیں، شیطان کے حصے میں تو اس سے شاید سوا حصہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ خدا کے نام پہ دنیا میں بڑی زیادتی اور استبداد اور ظلم اور تشدد ہوا ہے، اور اس کی بدترین شکل یہ تھیوکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں اقتدار مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس مذہبی پیشوائیت کا جو اقتدار تھا اس کا مرکز تھا یروشلم کا یہ مندر، وہ ان کا یہ اپنا دارالخلافہ تھا، اور یہ پیشوا حاکم تھے بنی اسرائیل پر ہر قسم کی سزا کا حکم جاری کر سکتے تھے سوائے موت کی سزا کے۔ صرف موت کی سزا کے لیے ان کو رومن حاکم کے پاس جانا پڑتا تھا اس کی اپروول لینے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی، آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ وہ وہی تعلیم تھی کہ جو خدا کا ہر نبی دیتا چلا آ رہا تھا۔ اس میں ان یہودی پیشواؤں کی پیشوائیت ختم ہو جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دعوت انقلابی آسمانی دعوت آتی ہے، تین ہی انسانیت کی لعنتیں ہیں جن کے خلاف یہ دعوت ہوتی ہے۔ ملوکیت کی لعنت، جس کا سب سے بڑا ترجمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں فرعون بتایا گیا۔ سرمایہ داری کی لعنت، قارون جس کا ترجمان تھا، اور مذہبی پیشوائیت کی لعنت، حمان جس کا نمائندہ ہے۔ ساری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیے جتنے مظاہر انسانیت پر ہوئے ہیں ان کے یہ تین ہی گوشے ہیں: ملوکیت کا استبداد، سرمایہ داری یا قارونیت کی حضرت خون آسانی کی تقسیم، اور مذہبی پیشوائیت یا حمانیت کا تقدس کا لباس نقاب توڑے ہوئے ظلم اور جبر کی پوری داستان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی دعوت تینوں لعنتوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے تھی۔ میں آگے چل کے خود اناجیل سے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ یہودی جو اتنا اقتدار اس زمانے میں رکھتے تھے وہ اس کو کس طرح سے برداشت کر سکتے تھے۔ اناجیل کے بیان کے مطابق انہوں نے سازش کی، اناجیل کے بیان کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، رومن حکام سے ان کی موت کے فتوے پر دستخط لیے، انہیں صلیب پر چڑھایا، اس کے بعد ان کو اتار کے قبر میں دفن کیا۔ تیسرے دن وہ اس قبر سے زندہ اٹھے اور آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے عام اناجیل کا بیان۔ اناجیل میں یہ بھی ہے کہ
حضرت مسیح کی گرفتاری میں ہوئی کہ انہیں کے حواریوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی کی اس میں غداری تھی. 30 روپئے کے عوض حضرت یسوع علیہ السلام کو رومن سپاہیوں کے ہاتھوں میں گرفتار کرایا. اور اناجیل میں یہ ہے کہ آپ کے باقی تمام ہواری آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے اور آپ تنہا رہ گئے. آپ دیکھیے کتنی بڑی عظیم شخصیت. وہ چند ہواری اپنے گر جمع کرتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک چند تکوں کے عوض اپنے آقا اور سید کو دیکھ دیتا ہے اور باقی اس مصیبت کے وقت میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. جب قرآن کریم پہ میں آؤں گا تو وہاں میں بتاؤں گا کہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کے اوپر ایک میرے تصدیق طرف کرتا ہے، بلکہ ان حوالیوں کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ وہ سب کے دعوت خداوندی کے انصار تھے. اتنی عجیب کتاب ہے یہ کہ دوسرے مذاہب والے اپنے ان یقینوں کو جنہیں وہ اپوسٹل کہتے ہیں ان کا یہ کردار پیش کرتے ہیں اور قرآن آ کر ان کی بھی مدافعت کرتا ہے کہ نہیں یہ تو جان دے دینے والے تھے. اور آپ حیران ہوں گے یہ سنتے کے بعد کی تحقیق نہیں، خود اناجیل میں سے بھی جسے مسترد انہوں نے قرار دے دیا برنباس کی انجیل میں یہ واقعہ اور ہی طرح درج ہے. اس میں لکھا یہ ہے کہ جب سپاہی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچے جس میں یسوع تھا اور یسوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سنا، تب اسی لیے وہ ڈر کر گھر میں چلا گیا اور 11 شاگرد سو رہے تھے. بس جب اللہ نے اپنے بندے کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں جبرائیل، میکائیل اور فائیل اور اوریل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لینا، تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا، بس وہ اس پر اٹھا لے گا. اس کے بعد اس میں لکھا ہے اور یہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا جس میں سے یسوع اٹھا لیا گیا تھا اور شاگرد سب کے سب سو رہے تھے. تب اللہ نے ایک عجیب کام کیا، پس یہودا بولی اور چہرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی یسوع ہے. لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تاکہ دیکھے معلم کہاں ہے. اس لیے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا، اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے، بس تو اب ہم کو بھول گیا. اب میں تو یہ بات کہہ رہا تھا، سپاہی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ یہودا پر ڈال دیے، اس لیے کہ وہ ہر وجہ سے یسوع کے مشابہ تھا. یہ بات تو یہی پتہ چل گئی کہ حضرت یسوع علیہ السلام ان رومی سپاہیوں کے ہاتھ آئے ہی نہیں تھے، وہ اس کے پیش کر ہی یہاں سے نکل چکے تھے. اور انہی میں سے ایک شخص جو یہودا ہے، اب ذرا سا یہاں فرق ہے کہ وہ بالکل حضرت یسوع کے مشابہ اور انہوں نے اسی ہی یسوع سمجھ کر پکڑ لیا. اور اب آگے جتنا قصہ آتا ہے یسوع کو سلوک دینے کا، یہ سب کرنے کا، وہ یسوع کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس یہودا کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے اور کیا کہ خود وہاں سے کیا یہ چیز ملتی ہے؟ ماں کا نبی ہے، ماں کا نبی ہے، ولا کوئی ہم قرآن کہتا ہے. نہ انہوں نے قتل کیا، نہ اسے سلیب دیا، وہ ہاتھ ہی نہیں آیا، تو ایک اور جو مشاہدہ ہو گئی اور اس طرح سے ایک کنفیوژن کے اندر وہ لوگ ایسے گرفتار ہوئے کہ پتہ نہیں کس کو پکڑا اور کس کو سلیب دیا. ایک آیت قرآن کی
ما قتلوا ہو و با طلبوا ہو ولیکن شبہ لہم ہے کہ یہ کچھ ایسے مشابہ ہو گیا کہ یہ چیز تھی، اور اس میں بھی وہ ذرا سا بھی ایک ٹوسٹ آپ دیجیے اس کو تو بات بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ برنباز کی انجیل بھی اسی زمانے میں لکھی ہوئی تھی، وہ بات بالکل بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہوا یہ ہے جو کچھ اندازہ ہو رہا ہے ان حواریوں کے بلند کردار کی بنا پر کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سازش یوں ہو رہی ہے اور اس طرح سے وہ لوگ ہاتھ ڈالنے والے ہیں، تو انہوں نے خود بیٹھ کے یہ تجویز کی ہوگی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو انہوں نے 3 دن پیشتری وہاں سے بالکل روانہ کیا، آپ تو ہجرت کر جائیں گی کہیں، جیسے ہر نبی کی زندگی میں ہجرت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس مکے کی رات جب وہ ان پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے، نہایت خاموشی سے آ کر آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے تھے۔ بیان بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہ ایک سمجھی سوچی ہوئی اسکیم تھی کہ آپ کو جائیے۔ اب اگر یہ بالکل وہاں سے سارے نکل جاتے تو پوری سلطنت رومن کی وہاں موجود تھی، وہ تو تلاش کرنے والوں کا ایک جال پھینک دیتے۔ کتنی عمدہ تھی یہ اسکیم، اور کتنا بڑا ہے کردار ان میں سے کہ انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں میں سے ایک شخص نے آفر کر دیا ہوگا کہ میں یسوع کا پارٹ پلے کروں۔ ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، کس طرح سے گرفتار ہو جائیں گے، اگر تو یسوع گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے انہیں تو نکال دے۔ تو ایک پارٹی وہ جو کہا ہے کہ وہ فرشتے آئے اور وہ دکن کی طرف جو کھڑکی تھی وہاں سے لے کے ان کو تو نکل جائے، اور یہ باقی وہی رہے، اور ان میں سے ایک نے اپنی جان دینے کو آفر کر دی۔ نبی کے حواری اسی انداز کے ہوتے ہیں برادران عزیز، وہ اپنے آپ پہ لے لیتے ہیں، اس تک آنچ نہیں آنے دیتے۔ نبی تو بڑی چیز ہے، ہمارے ہاں تو ایسے دوست ہی چلایا کرتے ہیں جو دوسرے کی آگ میں کود جاتے ہیں۔ نبی کے حواری تربیت یافتہ، ان کا کریکٹر بڑا بلند ہونا چاہیے۔ تو نظر ہی آتا ہے کہ یہ ایک سمجھی سوچی ہوئی ٹیم تھی، اس کے ماتحت یہ لوگ وہیں رہے۔ اب جو وہ لوگ آئے ہیں تو ان میں سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل بولی میں اور شکل میں بالکل یسوع کے مشابہ تھا، وہ وہی تھا، وہ گرفتار اس نے کرایا اپنے آپ کو، وہ یسوع بنا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ کہ وہ حواری بھاتی بھاگ گئے چھوڑ گئے، وہ سکون تھی ان کی، تو جب وہ اس پہ ہاتھ ڈالیں تو ایک تو ان میں سے پکڑا گئے اور باقی پھر وہاں سے بھاگ گئے چھوڑ کر کہ ہم اس کا بالکل ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بھی بچ گئے، انہوں نے تو ساتھ ہی نہیں دیا کیونکہ سارے کے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اور یہ جو ایک پکڑا گیا وہ یسوع کی حیثیت سے پکڑا جا رہا ہے، اسے وہ لیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی چیز، اب آگے جو کچھ یہ آتا ہے انجیل میں بیان، اگر تو یسوع کے متعلق کہا جائے تو آپ سنیے کہ ان کا بھی کیا کردار معاذ اللہ پیش کرتی ہے انجیل، کتنی عظیم شخصیت تھا کہ وہ بار بار یہ دعائیں کرتے ہیں، یعنی انجیل کے بیان کے مطابق کہ یا اللہ یہ پیالہ مجھ سے اگر ٹال دیا جائے تو اچھا ہے۔ پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتاری کے بعد جو آخری چیز انجیل میں لکھی ہے، تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ معاذ اللہ، خدا کا ایک جلیل قدر نبی جو یوں اپنی جان کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق جس کے خون میں کفارہ بننا ہے تمام دنیا کے گناہگاروں کا، جو خود آفر کر رہا ہے، جو خدا کی ٹیم یہ ہے کہ وہ اپنا بیٹا دنیا پہ بھیجے، وہ پھر دوسروں کے ہاتھ گرفتار ہو، صلیب پہ چڑھے، اس کا خون کفارہ بنے،
اس نبی کی یہ تصویر کہ جب اس کو سلیب پہ چڑھایا جا رہا ہے تو وہ چلا کر بولتا ہے اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ متی کی انجیل میں میتھیو 27 38-51 27واں باب 38 سے 51 آیات. اگر یہ صحیح چیزیں ہیں جو کہی گئی ہیں کہ یہ انہوں نے کہا تو یہ وہ ہوگا. یہ حواریوں میں سے ایک کہ جس نے اپنے آپ کو آفر کیا اور وہ جو سارا کچھ اس انداز سے وہ کر رہا ہے ان کو صبح تک نہ گزرے. کوئی اور ہے جسے ہم اس طرح سے سلیب دے رہے ہیں. یہ ہے جو چیز انجیل برنباس کی روح سے پیدا ہوتی ہے. اور میں یہاں یہ چیز عرض کر دوں. کچھ عرصہ ہوا, کافی عرصہ ہوا, کچھ عرصے کی بات نہیں ہے, کافی عرصہ ہوا, شاید 30 سال کی بات ہے. ایک فلم آئی تھی ان کے ہاں کی, گلگوتھا فلم کا نام تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی اس میں فلمائی گئی تھی. قرآن کریم کی یہ آیت جو تھی کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ وہ سلیب دے سکے, لیکن ولیکن شبہ لہم, وہ ایک مسابہ سی بات تھی کہ جو ہو گئی یہ سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی. عجیب بات ہے کہ جنہوں نے وہ فلمایا تھا انہوں نے اس کے اندر جو بات دکھائی وہ بالکل وہ بنیاد تو اس کی تھی عجیب برنباس کے واقعہ جن کر کے حضرت مسیح نہیں تھے, وہ دوسرا تھا. اور اس میں انہوں نے جو تاثر دیا تھا وہ یہ کہ یہ ایک سکون کی جڑی بوٹی ہوئی. اس کے مطابق یہ چیز ہوئی, اس کے مطابق حضرت مسیح کو پہلے سے انہوں نے نکال دیا اور ان میں سے خود ایک شخص نے آفر کیا اپنے آپ کو اور یہ وہ سارا کچھ ہو گیا ہوا تھا. آج دیکھیے کس طرح سے خود تاریخ کے انکشافات اور زمانے کے تقاضے مجبور کر رہے ہیں اس طرف آنے کے لیے. وہ جو قرآن ایک لفظ میں بات کہہ گیا ہے, تو میں جب قرآن پہ آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا حقائق بیان کر جاتا ہے. لیکن سننے والے ہم نے بات ساری صاف کر دی ہے اور بات یہاں تک کہ یہ انجیل برنباس بتا رہی ہے نا کہ وہ یہودا تھا. اب اتنی سی بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ یہودا مشابہ ہو گیا. جو اس زمانے کی یہ لکھی ہوئی ہے انجیل, اس وقت وہ کھلے بندے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہم نے صرف مل کے کیا تھا ایسا, کیونکہ یہ اس میں شامل ہے برنباس لکھنے والا اور سارے جو جتنے حواری ہیں وہ وہاں موجود تھے. تو وہ یہ چیز اس زمانے میں کہہ نہیں سکتے تھے. اس لیے نظر یہ آتا ہے ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ساری چیز خود ایک تقدیر کے ماتحت کی گئی تھی اور اس طرح سے وہ سلیب کے اوپر جو یہودا ہے. اب سلیب کے اوپر کوئی پھانسی نہیں ہوتی کہ ایک جھٹکے میں موت واقع ہو جائے. سلیب میں ان ہاتھوں میں میخیں گاڑ کے اس طرح سے لکڑی کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے اور اس میں سے موت 2, 3, 4 دن کے بعد ایگزاسٹنگ سے ہوتی تھی. اس میں حلال سے تکلیف اس کی دھوپ, پیاس, موسم کی شدت, خون کا بہتے چلے جانا, اور پھر جب وہ آخر میں اتارتے تھے تو وہ چمڑی کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے. یہ موت ہوتی تھی. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, اب آگے دیکھیے کہ یہ ٹیم کہاں تک ان کی چلتی. یہ تنظیم کے بیان کے مطابق 3 اپریل 37 عیسوی کا واقعہ ہے. یہودیوں کا سبق شروع ہو جاتا ہے جمعے کی شام سے, اور یہ 3 اپریل جمعے کا دن ہے. اور یہ 3 اپریل کا جو سبق ان کے ہاں کا تھا یہ بہت بڑا عظیم میلہ لگتا تھا, ایک بہت بڑی تقریب ہوتی تھی. ان کے ہاں سبق والے دن کوئی کام کرتے نہیں تھے. یہ شہر کے قریب کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد وہ سبق شروع ہو جاتا ہے. سبق میں وہ کاروبار بند کرتے ہیں
اب یہ بیان کیا جاتا ہے، انجیل یہ بتاتی ہے کہ سجائے اس کے جو انہیں شریر کے اوپر رہنے دیا جاتا لٹکے ہوئے، ان کو اسی وقت اتار دیا جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں بھی نہیں توڑی جاتی. کہ جو بھی صلیب پہ لٹکا ہوا ہے ان کے بیان کے مطابق یہودا، اور ذرا گہرائی میں جائیے تو یہی یہودا، لیکن مجبوراً نہیں، بطور خاطر. تو نظر آتا ہے کہ اس ٹیم میں آگے یہ بھی چیز تھی کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، اتنے عرصے تک وہاں لٹکا نہ رہنے دیا جائے، اس کو اتارا جاتا ہے شام کو. انہیں میں سے ایک شخص ان کا حمایتی یوسف اس کا بھی نام تھا، اس نے اجازت لے کے کہا کہ میں اس شخص کو، یعنی وہ تو یوسف کہا نا کہ میں انہیں اپنے باغ میں دفن کر دینا چاہتا ہوں. وہاں خاص طور پہ ایک قبر تیار کی گئی اور وہاں لا کے اس کو قبر میں گلے میں رکھا گیا. اس کے بعد شام ہو گئی اور وہاں یہ اناجیل میں ہے کہ فوراً اس کی مرہم پٹی شروع کر دی. نہیں، اب اس کے تیسرے دن بعد جب یہ قبر وغیرہ سے فارغ ہوئے تو وہ اس قبر میں سے وہ بظاہر ماس، لیکن جو کچھ وہ زندہ مردہ تھا وہ بھی گم تھا. اب یہاں سے آگے بات نکل سکتی تھی کہ وہ لاش کیا ہوئی. ممکن ہے یہ ڈیکائڈ کر جاتی خبر کہ یہ تو ساری ایک تدبیر تھی جس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے. تو تیسرے دن انہوں نے اس چیز کو مشہور کیا کہ وہ حضرت یسوع جو ہے وہ تو مردہ زندہ ہو گئے اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف چلے. اب ڈھونڈا کیجیے اس لاش. ان اجزاء کے ذرا ملائیے تو آپ دیکھیے کس طرح سے مسلسل کی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ چیز کیسے ہوئی تھی؟ یہاں سے وہ آسمان کی طرف جانے کا جو عقیدہ ہے یہ بیان ہوا، یہ ان اناجیل میں ہے. اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا. یہودیوں نے یا رومن نے اس کو تسلیم کیا یا نہ کیا، بہرحال انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ خطرہ تو ٹل گیا. اگر یہ کہیں چلے بھی گئے ہیں، برہم بھی ہو گئے ہیں، جماعت ٹوٹ گئی ہے، تنظیم باقی نہیں رہی، وہ یہی چاہتے تھے، انہوں نے اس کا پیچھا نہیں کیا ہے. یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود ان کے اندر بھی اس قسم کے لوگ ہوں موجود جو بظاہر ان کے ساتھ نہ آئے ہوں لیکن متفقین جسے آپ کہتے ہیں، ان کے حمایتی، ان کے ساتھ دینے والے وہ لوگ موجود ہوں گے. بہرحال جو کچھ اناجیل میں آیا ہے وہ یہ چیز ہے، اور اس سے یہ چیز تو بہرحال ثابت ہو گئی کہ وہ نہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جو گرفتار ہوئے، نہ وہ صلیب کیے گئے، نہ انہوں نے وہاں اس طرح سے عذاب پائی. اور یہ جو ہے قبر سے اٹھنے کا واقعہ وہ اس طرح ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب اس میں اہم ترین یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو مخالفت تھی یہودیوں کی طرف سے، یہ کیوں؟ یاد رکھیے، خدا کی طرف سے جب اور جہاں بھی سچا دین آئے گا، دین ایک انقلابی دعوت ہے جو انسانوں کو ہر قسم کی غلامی کی زنجیروں سے چھڑانے کے لیے آتی ہے. یہ غلامی کی زنجیریں مختلف شکلیں لیے ہوئے آتی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اس کی طرف سے استبداد ہوتا ہے، یہ اس سلطان اور بادشاہ کے حق میں دعائیں دے. ڈیوائن رائٹ کا یقین، بادشاہوں کے خدائی اختیارات کا عقیدہ بادشاہوں کا وضع کرنا نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں.
یہ تو مذہبی پیشوائیت نے کہا ہے نا کہ بادشاہ کو خدائی اختیارات حاصل ہوتے ہیں. راجا ایشور کا اوتار ہوتا ہے. السلطان ذل اللہ علی الارض، سلطان زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. یہ چیزیں مذہبی پیشوائیت کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں. اب ان کے استبداد کی یہ گرہیں مضبوط ہوتی ہیں ان مقدس فتاوی کی روح. وہ ان کی رکھا کرتا ہے، یعنی ملوکیت پھر ان کی پروٹیکشن کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، وظائف لگاتی ہے، ان کے لیے سامان آکاش بہم پہنچاتی ہے اور ان کے لیے ایک دائرہ چھوڑ دیتی ہے پرسنل لاز کا، جس کے اندر ان کی اپنی حکومت قائم ہوتی ہے. اب یوں بے متوازی حکومتیں قائم ہوتی ہیں دنیا میں. پھر اپنی حکومت میں یہ کیا کرتے ہیں وہ مجھ سے نہ سنیے، حضرت مسیح علیہ السلام سے سنیے. اناجیل جیسی کچھ بھی ہیں، یہ کہنا پڑے گا کہ اس میں جو ٹکڑے بھی کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے آ گئے ہیں، خدا کے ایک سچے نبی کے اقوال کی طرح تبندہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا انداز تمثیلی ہے اور وہی کا انداز عام طور پہ تمثیلی ہوتا ہے، فگریٹو ہوتا ہے. مثالوں کے ذریعے وہ باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں حضرت مسیح. اناجیل کی عبارتیں ہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے سامنے آ جائے گا کہ یہ پیشوائیت کی بلا ہوتی کیا ہے اور وہ یہ مذہبی پیشوا کرتے کیا تھے اس ہیکل میں، جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے خلاف اتنا بڑا جہاد کرنا پڑا. باتیں تو یہ 2000 سال پہلے یروشلم کے ہیکل کے مذہبی پیشواؤں کی ہے، لیکن برادران عزیز آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں مذہبی پیشوائیت ہے ساری باتیں ان کے اوپر چسپاں ہوتی ہیں. انجیل میں ہے کہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. یاد رکھیے علماء اور مشائخ جنہیں آج ہم کہتے ہیں نا، وہ ہے دو ٹرم، فریسی اور صدوقیس جن کو کہتے ہیں، فقیہ اور یہ مشائخ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کو سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ تمہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے، اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ریاستوں میں صدر مشینی اور عبادت خانے میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. سب کا باپ، اپنا اکیلا باپ نہیں. اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی خدا. جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور کشتی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا سربند بنا دیتے ہو. اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر
مقدس سے سونے کی قسم کھائے تو کس کا پابند ہوگا؟ اے احمقو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر پڑی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی چیز بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ بس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس کے بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر دھمکی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو تھامتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے تھے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادوں کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ غرض اپنے باپ دادوں کا پیمانہ بھر دے۔ اے سانپو، اے عقل کے بچے، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا ہے تم پر آئے، راست باز حابیل کے خون سے لے کر برقیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہیکل کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس پوری یہ تیوتراسی کے اس سینٹر میں ہیکل کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ واز روزانہ کہا کرتے تھے وہاں آ کر۔ پھر انہیں اس سے کیا تنگی آتی ہے؟ یہ جو میں نے کہا ہے یہ متی کی انجیل میں ہے، اور 23واں باب 136 تک کی آیات میں۔ اب دیکھیے کہ ان لوگوں کو خطرہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کوئی مسئلے ہیں جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ برنباس بھی انجیل میں یہ خطرہ بیان کیا گیا، اور یہ بڑی توجہ سے سننے کے قابل ہے بات برادران کی۔ یہ ہے یعنی دین کو اپنی اصلی شکل میں لینا چاہتا ہے، جس شکل میں ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو وہ بدلنا چاہتا ہے۔ کل اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا کیا انجام ہوگا؟ یقیناً ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی خدمات سے نکال دیے جائیں گے، اور جب نکال دیے جائیں گے تو مجبور ہوں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پر مانگیں۔ سوال ہی سارا روٹی کا۔ یہ ساری چیز کہ یہ شریعت موسیقی کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ جس طرح سے دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو سارا کچھ کھل گیا کہ اس کے بعد پھر اپنی روٹی ہم عطیت کے طور پر مانگیں گے۔ کمانے کے قابل تو یہ ہوتے ہی نہیں ہے، یہ سیدھے پیدا ہو رہے۔
حالانکہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایک بادشاہ اور ایک حاکم دونوں ہماری شریعت کے اجنبی ہیں، سیکولر فارم آف گورنمنٹ. خدا کا شکر ہے. اندازہ لگائی کہ وہ ان معاملات میں جو انہوں نے دے رکھے ہوئے ہیں وہ ان میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے بالکل ڈفرنٹ ہے. ان کا اپنا محکمہ ہے سیاست کا، حکمرانی کا، اور ہمارا یہ جو میدان ہے اس میں بھی دخل نہیں دیتے، اور ہماری شریعت کی کوئی پرواہ کرنے والا ہی نہیں ہے. ہم کیا جہاں کرتے ہیں ان کو اس سے پرواہ کچھ نہیں ہے، جیسے کہ ہم ان کی شریعت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. وہ اپنا معاملہ ہے ان کا، ایک الگ ہے، ریلیجن الگ ہے، بڑے مزے میں گزر رہی ہے، اور اسی کے بعد سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ جو چاہیں کر لیں. یہ ہماری جو ڈومین ہے، ہماری جو سلطنت ہے، اس کے اندر ہمیں اس کی آرات حاصل ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں. اس وقت تو بڑے مزے میں گزرتی ہے. اب آگے چلیے. بس اگر ہم نے غلطی کی، اس میں کوئی غلطی کی، تو ہمارا اللہ رحیم ہے. قربانی اور روزے کے ساتھ اس کا راضی کر لینا ممکن ہے، مگر جب یہ بادشاہ ہو گیا تو یہ ہرگز راضی نہیں کیا جائے گا طاقت سے کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی ہوتے نہ دیکھ لے جیسے کہ موسیٰ میں لکھی ہوئی ہے. یہ آئے گی مصیبت. یہ ہے جو مشورہ کیا جا رہا ہے کہ بابا عظیم خطرہ چلا آ رہا ہے میاں، روٹی کا تبار، یہ اقتدار، یہ قدرت اس وقت تو بڑے مزے میں گزر رہی ہے. حکومت جو اپنی ریاست سے سروکار یہ میدان انہوں نے ہمارے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے. اس میں پورے اقتدارات، اختیارات، پوری ریاست ہماری، ولایت ہمارے، سلطنت ہماری، اس میں کوئی دخل نہیں دے رہا. اور باقی یہ ہے نا کہ اس میں اگر ہم تنجیاتیاں کرتے ہیں تو وہ پھر کریم ہمارا ہے، روزہ نماز سے وہ چیز جو ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حکومت میں تو یہ چیز نہیں ہو سکے گی. یہ کبھی راضی نہیں ہوگا اس قسم کے. ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، ہم نے سہارا دے دیا، بالکل راضی نہیں ہوگا. یہ تو اس معاشرے کے نظام کو اسی خطوط پہ لے جائے گا جس کو موسیٰ علیہ السلام لے جانا چاہتے تھے. اس لیے بڑے خطرے کی بات ہے. اور فرمایا برادران عزیز بات، یہ تو تھی مضبوط روشنائی، اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ دوسری بلا وہی سرمایہ داری، اور ان میں سے بھی تو کچھ کم سرمایہ دار نہیں. یہ کلیسا جو چرچ ہے انتہا کا، آپ تاریخ میں دیکھیے سب سے بڑی سرمایہ داری کلیسا جو ہوتی تھی، چرچ سے کتنی زیادہ ہوتی تھی، بادشاہ کی اتنی نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی یہ صورت تھی. سرمایہ داری کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم آج بھی، جیسا میں نے کہا، جو دکھی ہوئی کہیں کہیں انجیل کے کھنڈرات میں چمکتی ہوئی ملتی ہے، اس کو شہادت دیتی ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم کو سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے. اور میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے جو دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو. شاگرد یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے کہ پھر نجات کون پا سکتا ہے؟ یہ دیکھا ہوگا کہ سہل آخرت سے اس قسم کا ہے. اور وہ جو بھیجتے تھے اپنے حواریوں کو تبلیغ کے لیے، کیا کہتے تھے؟ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کے کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامعیوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. اس سے میں کبھی دوسرے وقت تک خرچ کروں گا. بات اور کہہ رہا ہوں. اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہت مضبوط آ گئی ہے. بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا. تم نے مفت پایا، مفت دینا. نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسہ. راستے کے لیے نہ جھولی لینا، نہ دو کرتے لینا، نہ جوتیاں دو لینا، کیونکہ مزدور صرف اپنی خوراک کا حقدار ہے.
اور کس شہر یا گاؤں میں داخل ہونا دریافت کرنا کس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں گھر رہو، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دو، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے۔ پھر اگر تمہیں کوئی قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد بھار دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت قدوم اور امورہ کے علاقوں سے زیادہ پہ جائے گی۔ اور دیکھو میں تمہیں بھیجتا ہوں جو کہ برادران بھی انقلابی دعوت کے یہ قیام بر جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، میں تمہیں بھیجتا ہوں بھیڑوں کے بھیڑیوں کے بیچ میں، سانپوں کے مانند ہوشیار اور کبوتروں کے مانند بھیڑے بنے، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہارے توڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر کاموں کے لیے گواہی دیں۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائے تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں اور کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اس گھڑی تمہیں بتا دیا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں تمہارے باپ کی روح ہے جو تم میں بولتی ہے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، بیٹے کو باپ، بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب تمہیں ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جانا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سبق کے سب شہروں میں نہ پھر چلو گے تو ابن آدم آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جماعت کیا تیار کی جا رہی تھی، یہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری گال سامنے کرنے والی تیار جماعت نہیں تھی، اس سے عظیم انقلابیوں کی جماعت تھی۔ برادران عزیز، فیصل رخ نے ایک کتاب لکھی ہے شارٹ ہسٹری آف دی جیوش پیپل، اس میں لکھتا ہے کہ حضرت مسیح ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رومی ارباب حکومت نے اس جرم کی تعداد میں حوالہ دار و رسل کر دیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے حقوق و مفاد کی بازیابی کی ضرورت کی تھی۔ ایک ملوکیت کے خلاف ہے وہ چیز آگے جو میں کہہ رہا تھا۔ حضرت مسیح کے سامنے دو مقاصد تھے، ایک طرف آپ اس مسیح موعود ہونے کے مدعی تھے جسے بنی اسرائیل کو غیروں کی غلامی اور محکومی سے چھڑانے کے لیے آنا تھا، اور دوسری طرف انہیں ان اخلاقی اور معاشرتی ضوابط کی پابندی کرانی تھی جو بنی اسرائیل کے مصلحین کی نمایاں خصوصیت تھی۔ صحیح ایک نبی کو تھا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا، یہ تو نیگیٹو ایسپیکٹ ہوتا ہے، اور مثبت دعوت یہ کہ ان میں جتنی اخلاقی کمزوریاں آ چکی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرتے ہوئے چلے جانا۔ پہلی چیز رومن امپائر کے خلاف، دوسری چیز یہودیت کی اس خود ساختہ شریعت کے خلاف، مذہبی پیشوائیت کے خلاف، دونوں کے خلاف یہ انقلابی دعوت یہ چیز کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے بنی اسرائیل کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بنی اسرائیل کو آزاد خود مختار بنانا چاہتے تھے۔ ایک بادشاہت کا ہے، بادشاہت کے معنی یہ نہیں بادشاہ بننا، اپنی آزاد مملکت قائم کرنا چاہتے تھے۔ انجیل دھرمداس نے اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تب ملک کے لوگوں نے آپس میں صلاح کی کہ یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا چاہیے، اور اس سے آگے ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ ان قریب کاہنوں کے سردار اور قوم کے شیوخ مجھ پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور رومی حاکم میرے قتل کا حکم طلب کریں گے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا ملک ان سے غصب کر لوں گا۔ دیکھیں یاد رہنے کی کیا تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کی عیسائیت پیش کر رہی ہے، اور کتنا بڑا انقلابی پیغام اور ایک دعوت تھی اس کو لے کے اٹھے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اسی سلسلہ اور اسبہ ہدایت کی ایک کڑی تھی کہ شروع سے آخر تک انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے رستگاری کے لیے آیا کرتی ہے۔ یہی ان کی تعلیم تھی، یہ جو تعلیم ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہے
کہ ان کی تعلیم تھی ہی نہیں. اور سب سے بڑی شہادت تو پھر یہ کہ اس زمانے میں جس مجرم کو سلیب دیا جاتا تھا اس کا جرم اس میں سلیب کو نیچے تختی پر لکھ کے لگا دیا جاتا تھا، جسے انہوں نے حضرت مسیح سمجھ کر سلیب پہ لٹکایا. یعنی یہ کہیے کہ مسیح کی سلیب کے نیچے حکومت کی طرف سے جو ان کا جرم لکھا گیا، متی کی انجیل 27واں باب 37ویں ورس لکھا ہے کہ اس تختی پہ لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے جسے سلیب دی جا رہی ہے. تو بڑی شہادت اور کیا ہوگی کہ یہ تعلیم کیا تھی جو حضرت یسوع علیہ السلام دے گئے تھے. اور پھر اسی بات میں متی میں ذرا پہلے ہے جب وہ پکڑ کے لیے جا رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق یا جسے وہ مسیح سمجھتے تھے، اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی. قلعے میں لے جا کر پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی قبا پہنایا، کانٹوں کا تار بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھول کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداورو. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیا دعویٰ تھا وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس جرم میں وہ انہوں نے پکڑا تھا، کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ قلعے میں پلٹن کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہاں پھر ٹھیک ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ کوئی گرفتار ہے، ان کے بس میں پڑا ہوا ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق کیا اڑا رہے ہیں کہ وہ جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسرائیلیوں کے بادشاہ بنے گا، حکمران بنے گا، اور اس کو قرمزی قبا پہنایا جا رہا ہے، سر کو کانٹوں کا ایک تاج پہناتے ہیں، ہاتھ میں ایک وہ جھاڑو دیتے ہیں جیسے کہ وہ بادشاہ کا ایک پورا نقشہ بناتے ہیں، گھٹنے ٹوک کے اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اے یہودیوں کے بادشاہ آداب. اور پھر اس کے بعد اس کا معاذ اللہ مذاق اڑایا اور پھر وہ کپڑے اتار کے اس کے کپڑے پہنا دیے اور اس طرح سے اس کو لے گئے. آپ نے دیکھا برادران جی تو یہ کیا صورت ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ کیا زندگی ہمارے سامنے آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر عیسائیت کے ساتھ ایک یہی سازش ہوئی. اس وقت یہ عیسائیت ہے وہ سینٹ پال کی عیسائیت ہے. ہم کسی مذہب کے بزرگوں کے خلاف کوئی چیز کسی قسم کی ایسی نہیں کہہ سکتے کہ جو گستاخی پائی ہے. ہمیں اس کی تعلیم بھی نہیں دی گئی. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو مشرک جن بتوں کو پوچھتے ہیں تم ان کو بھی نگاری دیا کرو. سوال یہاں کسی قسم کی گستاخی کا نہیں، واقعات کو پیش کرنے کا ہے. اور واقعات اناجیل سے ہی میں پیش کیے چلا جا رہا ہوں. تو ایک طرف تو یہ چیز ہے جو ان کی پیش کی جا رہی ہے، ایک انقلابیوں کی دعوت، سر تک اور جہاد، ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف، عمل پہم، یقین محکم کے ساتھ عمل پہم. اور عمل پہم کے بغیر تو جہاں ایک مجاہدے کی جماعت تیار ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اتنی بڑی تحریک کے بعد جس طرح سے ان تمام کو راستہ ڈھیر بنایا گیا، اب وہ تعلیم سامنے ہمارے آتی ہے. یہ سینٹ پال کے خطوط جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، موجودہ جو حصہ ہے عہد جدید کا، اس کے اندر یہ شامل ہے. ان میں یہ تعلیم ملتی ہے جو موجودہ عیسائیت کی تعلیم ہے. اور یہ تعلیم کیا ہے؟ وہ سرتا پر امن قوم جو تھی اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جتنے لوگ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں.
عمل کرنا اس کا لعنت کے لاتا ہے. چنانچہ لکھا ہے تو جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لعنتی ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کے ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا معاذ اللہ، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت کو چھڑا دیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. بس مسیح کے کفارے پر ایمان لے آئیے تو نجات ہو گئے، اور اگر آپ اعمال کی طرف جائیں گے تو کہتے ہیں اعمال کے ذریعے سے تو نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اور لعنتی ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سرتا پار انقلابی جماعت کو یہ تعلیم دینے کے بعد عمل سے اس کو یکسر بیگانہ بنا دیا. دین اور مذہب میں فرق یہ ہوتا ہے برادران عزیز، دین ایک یقین محکم کے بعد ایک مسلسل تگ ایک متواتر عمل کا نام ہوتا ہے. لائف از اے کنٹینیوس ٹینشن. اور جب دین مذہب کی سطح پہ آتا ہے تو وہاں عقیدے کے سبب کو نجات ہوتی ہے، عمل کے کوئی نہیں پوچھتا. مسیح کے کفارے کے ایمان لے آئیے اور اس کے بعد پھر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ دیکھو عیسائیت کا جس بنی، اور یہ ہر دین کے ساتھ دنیا میں ہوتا رہا کہ جب بھی وہ مذہب کی سطح کے اوپر آیا ہے اس کے اندر سے یہ جو حرارت ہے عمل کی یہ ساری کی ساری نچوڑ دی جاتی ہے اور اس کو محض عقائد کے گورکھ دھندے میں پھنسا کے بے عمل کام بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کسی سلسلہ رشد و ہدایت کی عظیم کری تھے تو ٹھیک لے گئے اور جاتے وقت یہ کہہ گئے کہ ٹھیک ہے کہ یہاں وہ پیغام جو ہمارا تھا اس وقت عمل میں نہیں آ سکا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس سلسلے کی آخری کڑی نہیں ہوں، اس کے بعد ابھی ایک اور کڑی آنے والی ہے. مسیح نے یوحنا 16 چیپٹر 8-7 16 چیپٹر 4-7 جاتے وقت مسیح کا جو آخری خطبہ ہے اس نے کہا کہ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کے گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے. عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. اور اس سے بڑا پہلو ہے کہ لیکن جب وہ مددگار آئے جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع ہی سے میرے ساتھ. یہ چیزیں کہتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ جو میں نے یہاں کہا ہے کہ اس میں مددگار آئے گا اور یہ چیز ہے، یہ آنے والے کے متعلق عیسائیوں میں اس لفظ کے لیے عجیب عجیب تعریف ہوئی ہے. یونانی میں جو انجیل تھی اس میں فارکلیس کا لفظ تھا آنے والے کے لیے. میرے پاس 1837 کا انگریزی بائبل کا مستند نسخہ ہے.
اس میں اس آنے والے کے لیے انگریزی کا لفظ کمفرٹر لکھا ہوا ہے. 1922 کا اردو ترجمہ بھی میرے پاس ہے، برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کا شائع کردہ ہے. اس میں کمفرٹر کی جگہ مددگار لکھا ہوا. اب یہ انگریزی کو ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ کمفرٹر کے معنی مددگار نہیں ہوا کرتے. اب آپ سوچیے کہ وہ سارکلیٹ وہاں سے پتہ نہیں کس طرح سے وہ انگریزی میں کمفرٹر بن رہا ہے، اردو میں آ کے وہ مددگار ہو رہا ہے. لیکن بہرحال انجیل برمداس میں ایک جگہ نہیں، کم از کم 10 جگہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. اس کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں گرامی ہے وہاں نام. قرآن نے جو کہا تھا اپنے یہاں، جو مسیح نے کہا تھا کہ آنے والا آئے گا تو جس کا نام احمد ہوگا، انجیل برمداس کے اندر یہ میں نے عرض کیا ہے ایک جگہ نہیں ہے، کم از کم 10 مقام کے اوپر نام لکھا ہے. بہرحال وہ تھی وہ جاتے وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ ترکیب کے آنے والا آئے گا. اور آخر میں اس آنے والے کے متعلق اور یہ جو ایک چینج ہوا ہے بہت بڑا برادران عزیز، وہ تاریخ کا بہت بڑا انقلابی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 شاخیں ہوئی، یہ نبوت اور نبوت کے ساتھ ساری اقتدارات اور یہ سلطنت اور بادشاہت شاخ بنی اسرائیل کے اندر آتی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو شاخ اسماعیلی تھی ان کو اس کے میں تو کالے کی تہلیت آئی تھی. صرف ایک وادی غیر کی ذرا میں ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب یہ جو آئے تو ان کے بعد جو عظیم الشان انقلاب آیا ہے وہ یہ کہ وہ ساری برکتیں اس شاخ سے منتقل ہو گئے شاخ اسماعیلی کی طرف. یہ بہت بڑا انقلاب تھا. اور جو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ علم الساعت ہے، الساعت ایک انقلاب کی نشانی ہے، وہ یہ عظیم انقلاب تھا جس کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. سنیے کہ وہ کس انداز سے اس بات کو کہتے ہیں. متی کی انجیل 31واں باب 33-45 ورس 26 چیپٹر کہا ہے کہ ایک اور تمثیل سنیں، ایک اور تمثیل سنیں. ایک گھر کا مالک تھا جس نے انگوروں کا باغ لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس نے حوض کھودا اور گرد بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا. پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلے سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا. آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر باغ سے نکالا اور قتل کر دیا. بس جب باغ کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھتے ہیں آپ. انہوں نے ان سے کہا کہ ان برے آدمیوں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ اور باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کے پھل دیں. یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی سونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، سنیے برادران عزیز، یہ قرآن نے کہا ہے کہ مسیح الساعت کی علامت ہے، ایک عظیم انقلاب کی علامت ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی.
اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس سے تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارے حق میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بشارتیں دینے کے بعد ایک آنے والے کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ آخری واعظ اور خطبات اپنے حواریوں، اپنے شاگردوں، جیت کے ان تمام کہانوں سے یہ تمام چیزیں کہی اور اس کے بعد تصدیق لے گا۔ برادران عزیز، یہ ہے مختصر الفاظ میں خود اناجیل کو مرتب کردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بعض نمایاں خط و خال، انہیں ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد اب ہم آئندہ اتوار کو انشاءاللہ قرآن کریم کی طرف آئیں گے، اور پھر آپ اس میں دیکھیے گا کہ قرآن کریم کس بلندیوں سے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے اور کس طرح سے ان بزرگوں کی اور نبیوں کے کردار اور سیرت کو بلند انداز میں، منظم اور پاکیزہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو یہودیوں کی طرف سے عائد کردہ بہتان و الزامات کی بھی تردید، عیسائیوں کی طرف سے خدا کی تعلیم میں جو تعریف کی گئی تھی اس کو بھی الگ کر کے چھانٹ کے الگ کرنا اور ان کی پاکیزہ سیرتوں کو دنیا کے سامنے لانا، یہ قرآن کریم کا مشن ہے۔ ہم اس سے آئندہ پیش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔